اہل ایمان مردوں کو اور عورتوں کو دونوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ دیکھیں اللہ کا کلام کتنے آسان سادہ الفاظ میں ایک مسئلے کا حل بتا رہا ہے۔ آج ہر انسان بالخصوص جو ہمارے نوجوان ساتھی ہیں، نوعمر ساتھی ہیں، ان کو یہ بڑی تشویش ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے کہ ہر وقت وساوس کا، شہوات کا، بری قسم کی سوچوں کا غلبہ ہو جاتا ہے، دماغ میں غلط خیالات آتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں پھر پریشان، تلاوت کرتے ہیں تب پریشان، پڑھائی کرتے ہیں تب پریشان، ہر وقت سوچے ہی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھے، اس کی حفاظت کریں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، ان کی شرمگاہیں محفوظ ہو جائیں گی۔ معلوم ہوا کہ بد نظری اور آنکھ کا غلط استعمال وہ گناہ ہے جو انسان کو بدکاری جیسے گناہ تک لے آتا ہے۔ آغاز یہاں سے، بنیاد یہاں سے پڑے گی۔ اور آج افسوس یہ کہ سب سے زیادہ ہم پر بے حیائی کو مسلط کیا گیا، بد نظری کو عام کیا گیا، بے پردگی عام کر دی گئی، اور حجاب کو، پردے کو، ستر کو، نقاب کو، چادر کو، دوپٹے کو، اس کو ایک مذاق بنا کر اور ایک جہالت کے دور کی نشانی بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا جاتا۔ کتنے یعنی ایک شرمندگی کی بات ہے، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری مستورات وہ آج پردے کو بالکل اہمیت نہیں دیتی، اور مرد حضرات پرواہ نہیں کرتے۔ تو جہاں نظر غلط ہو گئی، بد نظری کا آغاز ہوا، تو سمجھ جائیں کہ آپ شہوات کے مریض بن گئے۔ اب آپ کے دماغ میں، دل میں غلط قسم کے خیالات کا سرکل شروع ہو جائے گا، اور اگر انسان اپنی اصلاح نہ کرے، وقت پہ نکاح نہ کرے، تو خدا نخواستہ پھر بعض دفعہ یہ چیز انسان کو بدکاری جیسے گناہ تک لے آتی۔ اس لیے نگاہ کی حفاظت، نظروں کی حفاظت بہت ضروری۔ دوسری بات، سورۃ النور میں اللہ پاک نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی ایمان کی، اور ایک مثال دی کفر کی، سمجھانے کے لیے ایمان کی حقیقت کیا ہے، اور ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، اور کفر کیا ہے، کفر کی کیا حقیقت ہے۔ فرمایا جیسے ایک چراغ ہوتا ہے، چراغ، اب چراغ کو جلایا جاتا ہے تاکہ روشنی ہو جائے، لیکن اس کو جلانے کے لیے تیل چاہیے۔ پرانے زمانے میں چراغ لوگ جلاتے تھے، تیل ڈالتے تھے، آج بھی گاؤں دیہات وغیرہ میں۔ تو اب جب چراغ میں تیل ڈالا جاتا ہے اور پھر اس کو ماچس دکھائی جاتی ہے، تو ایک دم سے وہ آگ پکڑ لیتا ہے اور روشنی ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر یہ تیل جو ڈالا گیا، اگر یہ زیتون کا ہو، زیتون جانتے ہیں نا دوست، یہ ایک جنتی پھل ہے اور بہت بابرکت پھل ہے۔ سورہ نور میں اس کا اللہ نے مستقل تذکرہ فرمایا، اور اس زیتون کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اس کا تیل کشید کیا جائے، تیل نکالا جائے اس سے، تو زیتون کا تیل اتنا چمکدار ہوتا ہے، اس کی اتنی ایک روشنی ہوتی ہے کہ چاہے ابھی اس کو آپ نے جلایا نہیں ہو، صرف تیل کہیں رکھا ہو، تو دور سے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چمکدار چیز چمک رہی ہے۔ تو اللہ پاک نے مثال دی کہ جو مومن کا دل ہے یہ چراغ کی طرح ہے، اور اس چراغ کے اندر ایمان کا نور ہوتا ہے، نور ہوتا ہے، اور اگر اس بندے کے اعمال اچھے ہوں تو یہ اس نور کو اتنا چمکا دیتا ہے جیسے زیتون کے تیل سے چراغ کو جلایا جائے۔
تو ایمان کا محل دل ہے دوستو، دل کے اندر ایمان ہے، اور اعمال کی طاقت، اعمال کی پابندی، یہ ہمارے ایمان کے نور کو جلا بخشتی ہے دوستو، چمکا دیتی ہے۔ اس لیے مومن کی زندگی اعمال سے خالی نہیں۔ یہ کہہ کر جان نہیں چھوڑانی چاہیے کہ اللہ پاک فضل کرنے والے ہیں، اللہ خیر فرمائیں گے۔ پھر یہ اعمال والی زندگی، یہ اعمال والی احادیث، یہ آیات، یہ کیوں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائی؟ تو ایمان کی مثال تو چراغ سے دی، کفر کی مثال دی کس چیز سے؟ سراب سے۔ سراب جانتے ہیں دوستو؟ سراب کہتے ہیں جیسے ایک مسافر سفر پہ جاتا ہے تو جب یہ پہنچتا ہے ایسی جگہ جہاں سخت گرمی ہو، پیاس لگی ہوئی ہے، ریت اڑ رہی ہے، تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ گاڑی میں سفر کرتے ہوئے جب یہ کیفیت ہوتی ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے آگے جو جگہ آ رہی ہے وہاں پانی جا رہا ہے، پانی کھڑا ہوا ہے وہاں، تو انسان ذرا خوش ہو جاتا ہے کہ چلے آگے اچھی جگہ آ رہی۔ لیکن جیسے جیسے گاڑی آگے گئی تو پتہ چلا وہ یہ نہیں، وہ اس سے تھوڑی سی آگے جگہ۔ یہ حقیقت میں سراب ہے، نظروں کا ایک دھوکہ ہوتا ہے۔ وہ گرمی کی شدت انسان کو ایسا دکھاتی ہے کہ جیسے آگے بہت اچھا موسم ہے، بہت اچھی جگہ آ رہی ہے، لیکن وہ نظروں کا ایک فریب ہے۔ کافر اپنے کفر کے ساتھ دنیا کے اندر کچھ اچھے کام بھی کر لیتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھئی یہ کیسے جہنم میں، یہ کیسے جہنم میں، انہوں نے تو یہ کیا، اتنی چیریٹی کی، اتنے ہاسپٹلز بنائے، اتنے یہ بنائے، سب کچھ اپنی جگہ پر، لیکن بیج نہیں ہے دوستو۔ جیسے پودے کی بنیاد اس کے بیج اور جڑ پہ ہوتی ہے، ایمان جڑ ہے، جڑ کے بغیر پودا وہ گر جائے گا، اس کی حیثیت نہیں ہے۔ تو کفر کی زندگی سراب کے اندر ہے، دھوکے کے اندر مبتلا ہے، اور ایمان کی زندگی وہ جلتے ہوئے چراغ کی روشنی کی طرح۔ تیسری بات، سورہ نور میں گھریلو زندگی میں آپس میں رہتے ہوئے کچھ آداب کا تذکرہ کیا گیا، اور دیکھیں یہ آداب زندگی آج ہمیں صرف سننے نہیں ہیں، سیکھنے ہیں، اور پھر سیکھنے نہیں ہیں صرف، بلکہ آگے اپنے گھر والوں کو، بچوں کو سکھانے۔ ایک ادب یہ بتایا کہ جب تم گھر میں آرام کرو تو وہ بچے جو ابھی شعور کی عمر کو نہیں پہنچے، مکلف نہیں ہیں، اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان اپنے گھر میں بھی جب رہتا ہے، اپنا گھر ہے، لیکن اتنی سمجھ اللہ نے انسان کو دی ہے کہ ہر کمرے میں بے دھڑک نہیں جاتا۔ بھائی کا کمرہ ہے تو پہلے کھٹکھٹائے گا، آواز دے گا، والدین کا کمرہ ہے تو آواز دے گا، اسی طرح ہے نا۔ لیکن بچوں پر تو یہ قید نہیں ہے، وہ تو جہاں چاہے جب چاہے چلے جائیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ ان بچوں کو بھی تربیت دو کہ 3 اوقات میں جب یہ تمہارے کمرے میں آئے یا اپنے بڑے بہن بھائیوں کے کمرے میں جائے تو یہ اجازت لے۔ یہ ان بچوں کو سکھانا پڑے گا، ان کی تربیت کرنی پڑے گی۔ وہ 3 اوقات کیا فرمائے ایک تو عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد، جب انسان نیند کا آغاز کرتا ہے۔ دوسرا وقت کیا ہے؟ فجر کی نماز سے پہلے جب نیند اپنے اختتام پہ آ رہی ہوتی۔ تیسرا وقت کیا ہے؟ وہ ظہر کے قیلولے کا وقت ہے۔ دیکھیں تینوں اوقات ایسے ہیں کہ جس میں انسان اپنے لیے بے تکلفی کا ماحول چاہتا ہے کہ میں ڈھیلا ڈھالا نیند کا لباس پہن لوں، بے فکر ہو کر، مطمئن ہو کر سکون سے سو جاؤں۔ اب نیند تو فرمایا نا کہ النوم اخت الموت، نیند یہ تو موت کی بہن ہے۔ اس میں انسان کو پھر نہیں پتا ہوتا کہ لباس کس کیفیت میں ہے، میرے اعضاء کس کے، وہ تو سویا ہوا ہے۔ تو خدشہ ہے کہ اگر بچہ داخل ہو اور کہیں ناگہانی طور پہ اس کی نظر وہ اپنے گھر کے افراد کے ستر پہ پڑ جائے
یہ اس بچے کی آئندہ کی تربیت کے لیے بہت نامناسب ہے۔ تو ایک تو بچوں کی تربیت کی جائے۔ دوسرا ادب گھریلو زندگی کا یہ بتایا کہ انسان اگر کسی تعلق والے کے ملاقات کے لیے جائے، بہت قریبی دوست ہے، بہت قریبی رشتہ دار ہے، حد درجہ بے تکلفی ہے، لیکن قرآن پاک نے کہا کہ جب بھی کسی کے دروازے پہ جاؤ بغیر اجازت کے اندر داخل مت ہونا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ انسان جاتا ہے بے تکلفی، آئیے جی اپنے ہی اپنے بھائیوں کی طرح ہے، بس اندر چلے گئے۔ اب اندر ظاہر سی بات ہے کہ مستورات ہے، کون کس حالت میں ہے، منع کیا گیا۔ تیسرا ادب یہ بتایا کہ اگر کوئی مجلس لگی ہو مشورے کی، مشورہ ہو رہا ہے، مجلس ہو رہی، اور اس بیچ میں کسی کو کوئی تقاضا، کوئی ضرورت، کوئی کام پیش آ جائے یا اطلاع آئے کہ جی آپ کو بلا رہے ہیں ضروری، اس ایک بندے نے مشورے کی مجلس سے اٹھنا ہے، مجبوری ہے، لیکن فرمایا بغیر اطلاع کے نہیں جائے، بغیر اطلاع نہیں۔ یہ جو ہے نا کہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا بھئی کھسک جاؤ، خاموشی سے چلے جاؤ، نہیں، کیوں چلا جائے گا؟ اب اطلاع نہیں دی کسی کو تو سب کو تشویش ہو جائے گی، بعد میں کہیں گے جی فلاں کیوں اٹھا، فلاں کیوں خاموشی سے گیا؟ بھئی مشورہ تھا، اہم باتیں تھی، کوئی ایسا تو نہیں کہ ہماری اندر کی بات لے گیا کسی کو پہنچا رہا ہے، یا ہماری کوئی بات بری لگی ناراض ہو گیا، ساری چیزیں ہیں دوست، تو اس لیے اجازت کے بغیر مجلس سے نہیں اٹھے۔ چوتھی بات سورہ فرقان میں مشرکین کا ایک بڑا مشہور اعتراض تھا کہ سابقہ آسمانی کتابیں ایک ساتھ اتاری گئی، قرآن پاک کو الگ الگ کر کے 23 سال کے عرصے میں اتارا گیا، ایسا کیوں ہے؟ یکبارگی کیوں نہیں اترا؟ تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا کہ یہ ہم نے ایسا اس لیے کیا کہ اس میں حکمت ہے، جو چیز ایک ساتھ یکبارگی یکمشت اتار دی جائے، تو آپ خود اپنی عقل سے جواب دیں کہ جو چیز ایک ساتھ آ جائے اس کو ایک ساتھ پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کو یاد کرنا، اس کو محفوظ کرنا، پھر اس پر عمل کرنا، یہ آسان ہے دوستو؟ یہ کتنا مشکل ہے؟ اللہ نے فضل فرمایا، قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اترا تاکہ اس کو ہمارے لیے پڑھنا آسان ہو، پھر سیکھنا آسان ہو، پھر سمجھنا آسان ہو، پھر اس پر عمل کرنا آسان ہو، پھر اس کو آگے اس کی دعوت دینا آسان ہو۔ یہ سب چیزیں اسی صورت ممکن تھی کہ جب یہ ایک ترتیب کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے دیا جائے۔ اس لیے آج بھی زندگی کا ہر وہ کام جو اس ترتیب کے ساتھ ہوتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اور آپ نے اگر پکڑا دی طالب علم کو پوری کتاب کے جی بس کل امتحان ہے اس کو پڑھ لیجئے، جیسے آج کل کے ہمارے بچے ہیں، طلباء ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، سب نہیں، بعض ایسے جو نالائق سے ہماری طرح پڑھتے نہیں ہیں۔ اب جب کل پیپر آ گیا آپ کتابیں دیکھ رہے، اتنی موٹی موٹی کتابیں، اب کیا کریں اس کو؟ کبھی شروع، کبھی بیچ، کبھی آخر، کبھی شروع، کبھی بیچ، کبھی آخر، پھر کہیں گے بھئی جی 5 ایئرز لے آؤ، سالو پیپرز لے آؤ، اب کچھ ادھر ادھر کی وحی کے انتظار میں بیٹھ جائیں، اب نہیں ہو سکتا۔ اور جس بچے نے استاذ کی ترتیب پر پڑھا، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھا، پھر یاد کیا، روز کا سبق محفوظ کیا، اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں۔ پانچویں بات سورہ فرقان کے اندر اللہ کے خاص بندوں کا تذکرہ ہے، جن کو اللہ نے فرمایا عباد الرحمن، یہ رحمان کے خاص بندے۔ اب اللہ کے خاص بندے جو ہیں وہ کون ہیں، ان کی نشانیاں بتائی، بہت تفصیل ہے اس میں، لیکن علماء نے لکھا کہ ان میں سے 3 چیزیں ایسی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ ہم اختیار کر لیں تو اللہ کے ان بندوں کی یہ ساری نشانیاں اپنے لیے اختیار کرنا، عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اب وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ بہت غور سے سنیں۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں نا، مقرب بندے، اللہ کے دوست، یہ زمین پر چلتے ہیں نرم انداز، اکڑ کے نہیں چلتے۔ یہ جو اکڑ کے انسان بعض دفعہ ٹیڑھا میڑھا جا رہا ہوتا ہے نا، اس کو اپنا آپ ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں ہی میں ہوں،
لیکن بہت برا لگ رہا ہوتا ہے. وہ ظاہری شکل بھی بری ہوتی ہے، باطن تو ہے ہی ہے. اللہ کو یہ چال پسند نہیں ہے جس میں اکڑ ہو. اللہ کے خاص بندے تواضع کے ساتھ جھک کے چلتے ہیں. ایک. نمبر 2، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اگر کوئی بے مقصد، بیکار، کم علم، کم عقل وہ ٹکرا جائے آپ سے، بحث کر رہا ہے آپ سے، کہاں سے آئے؟ جی میں تو تراویح پڑھ کے آیا. اچھا تراویح پڑھی؟ کیا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے. کہاں لکھا ہے؟ خود وہاں چوبارے پہ بیٹھا ہوا ہے، پان کی پیک زمین پہ بار بار پھینکتا ہے، ایک رکعت نہیں پڑھی، اور تراویح پڑھ کے جانے والے سے کہہ رہا ہے کہاں لکھا ہے. اب آپ بتائیں کہ آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ اس کو وہاں جواب دیں؟ قرآن رہنمائی کر رہا ہے کہ اگر ایسا لا یعنی بندہ آپ سے ٹکرا جائے، قالوا سلاما، اس کو سلام کر کے رخصت ہو جاؤ. کل کے خلاصے میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ مومن کی زندگی فارغ نہیں ہے، یہ مصروف بندہ ہوتا ہے. اس لیے ایسے جاہل زندگی میں بہت ٹکراتے ہیں باتیں کرنے والے. آپ چلتے رہیں، اپنا کام کریں. تیسری اہم نشانی یہ ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے خاص بندوں کی راتیں آباد ہوتی. یہ راتوں کو اٹھ کر اللہ سے راز و نیاز کرتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں. یہ تہجد کی نماز بہت بڑی نعمت ہے دوستو، یہ اللہ کے اولیاء کی نماز ہے. جیسے رمضان میں اس کی پابندی ہو رہی ہے نا، تو اللہ سے مانگے دوستو کہ یہ تہجد کی نماز اللہ ہمیں زندگی کی ہر رات میں نصیب فرمائے، ہماری کوئی رات اس سے خالی نہیں ہو، پھر آپ اس کی برکتیں دیں. چھٹی بات، سورہ شعراء میں 7 پیغمبروں کا ترتیب سے 7 پیغمبر اور ان کی امتوں کا تذکرہ، اور جو گناہ ان کے اندر پیدا ہوئے ان کا تذکرہ، اور ان گناہوں کے نتیجے میں جو ان پر عذاب آیا اس کا تذکرہ. ترتیب سے 7 پیغمبروں کا اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا ہے. آخری بات، سورۃ الشعراء میں ایک طبقہ ہوتا ہے جن کو شاعر کہتے ہیں. شاعر جانتے ہیں نا، جو اشعار کہتے ہیں. ایک شاعر وہ ہوتا ہے جو فرضی اشعار پڑھتا ہے. فرضی بیٹھ جائے گا، جی چلو جی گھوڑے پر اشعار، محبوبہ پر اشعار، چاند پر اشعار، فلاں پر اشعار، او لمبے چوڑے اشعار، اور واہ 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 مکرر واہ واہ. بس یہ ٹائم ضیاع ہو رہا ہوگا اس کا. ہاں، ایک طبقے کو اللہ نے فرمایا بعض شاعر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اشعار عبرت پر مبنی، جس میں ایک پیغام ہوگا، اللہ کی ذات کا تذکرہ ہے، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوگی، صحابہ و اہل بیت کا تذکرہ ہوگا، اور آخرت کے تذکرے ہوں گے، قبر کے تذکرے ہوں گے، ماں باپ کے آداب کے تذکرے ہوں گے. یہ ساری باتیں اس کے اندر. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے.